السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائیڈ میں خوش آمدید۔ ووسا ٹی وی کے نیو یارک اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ گزشتہ برس غیر معمولی بارشوں سے پاکستان کے کئی علاقے متاثر ہوئے تو امریکہ سمیت یورپی یونین نے بھی اسلام آباد کے موقف کو تسلیم کیا، جبکہ پاکستان کو ایک کامیابی یہ بھی ملی کہ اس نے قدرتی آفات سے متاثرہ ممالک کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈز کاپ 27 کے قیام میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے دورہ پاکستان کو در حقیقت اسی تناظر میں بھی دیکھا گیا۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اقوام عالم نے پاکستان کی اس طرح سے مدد نہیں کی جس کی بجا طور پر ضرورت تھی، مگر جب پاکستان نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی تو امریکہ اور چین ہی نہیں، عرب ممالک اور آسیان نے بھی آگے بڑھ کر تعاون کیا، جبکہ اسی دوران پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے بھی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے 78ویں اجلاس میں نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کا بھرپور موقف پیش کیا۔ پروگرام میں ان موضوعات پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یارک میں ہمارے نمائندے علی عباس۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سفارتی سطح پر جاری کوششوں کی۔ پروگرام کو جوائن کرنے پر علی عباس کو خوش آمدید کہیں گے۔ علی عباس، آپ نے اقوام متحدہ کے اجلاس کی کوریج کی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پالیسی بیان بھی دیا۔ سابقہ سربراہ مملکت اور موجودہ نگراں وزیر اعظم کے بیان میں کتنی مماثلت دیکھی آپ نے؟ کیا مختلف پایا کچھ؟ جی بہت شکریہ وقار آپ کا۔ دیکھیں، جو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جو خطاب کیا، اس میں ظاہر سی بات ہے پاکستان کا ایک طرف سے جو ریاست کا جو ہماری بیانیہ ہے وہی انہوں نے اقوام عالم کے سامنے رکھا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جب وزیر اعظم نے اپنی تقریر شروع کی تو انہوں نے ماحولیاتی جو اس کے منفی اثرات ہیں پوری دنیا پر، اس خاص کر جو جنوبی ایشیا خطے پر جو اس کے اثر انداز ہو رہا ہے، اس کی طرف انہوں نے عالمی برادری کی جو ہے وہ توجہ دلائی اور ان کو بتایا کہ گزشتہ سال کس طرح سے ایک تاریخ کے بدترین سیلاب سے پاکستان نے اس کے نقصانات کو جو ہے وہ بھگتا ہے، اور کم و بیش تقریباً 30 سے 31 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ کہیں ہمارے جو شہر ہیں اور جو گاؤں قصبے دیہات ہیں وہ جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئے، تباہ ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد جو انہوں نے دہشت گردی کا جو ایک مسئلہ ہے، خاص کر کے جو بھارتی جو مظالم ہیں وہ چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہو اور جو دیگر ممالک میں حال ہی میں جیسے کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کا واقعہ ایک سامنے آیا، اس سے بھی انہوں نے عالمی برادری کو جو ہے وہ آگاہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو اسلامو فوبیا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اور ابھی تک دنیا میں موجود ہے، اس کی توجہ بھی دلائی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ سال جو ہے کوئی قرارداد منظور گئی جس کے بعد سے اب OIC کے پلیٹ فارم سے اب اس کے بعد اسلامو فوبیا کا بھی دن منایا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے جو زیادہ جو زور دیا اپنی تقریر پر وہ یہی کہ جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کیے بغیر جو ہے وہ خطے میں امن نہیں آ سکتا۔ جو امن کا راستہ ہے وہ اسی کشمیر کے مسئلے کو حل اسی کے تناظر میں جو ہے وہ جو امن کا راستہ ہے وہ یہیں سے گزرتا ہے۔ تو ایک طریقے سے جو مسئلہ کشمیر ہے وہی اس خطے کے امن کی کنجی ہے۔ تو جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہو سکتا تو امن بھی خطے میں نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم بھارت سمیت جو تمام ممالک ہیں ان کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن پہلے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے جو افغانستان میں جو امریکی فوج کے انخلا کے بعد کی جو صورتحال ہے اور افغانستان کو جو عالمی برادری کی طرف سے امداد فراہم کی جا رہی ہے، اس پر انہوں نے دنیا کی توجہ دلائی کہ اس امداد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے گزشتہ دور حکومت میں جب اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جب اقوام متحدہ کے 77ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر، اسلامو فوبیا، افغانستان، اور کیونکہ اس وقت پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو براہ راست گزر رہا تھا
تو وہ اس پر زیادہ فوکس کیا تھا. وزیر اعظم نے ماحولیاتی اس بار جو نگراں وزیر اعظم ہے انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا ذکر ضرور کیا, سیلاب کا بھی ضرور ذکر کیا, لیکن اب عالمی برادری سے اس بار اپیل نہیں کی, کیونکہ جو سابقہ حکومت میں زیادہ ضرورت تھی, تو اس وقت اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری ہیں انطونیو گوتریس, انہوں نے بھی جو ہے پوری دنیا سے پاکستان کے بہاف پر وہ اپیل کرتے رہے کہ پاکستان کو اس وقت بڑے تباہ کن سیلاب کا سامنا ہے, تو اس میں اس کی مدد کی جانی چاہیے. تو اس بار وزیر اعظم کی تقریر میں ذکر ضرور تھا, لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پر انہوں نے اس بار کیا, اور یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے دہشت گردی کی حوصلہ شکنی اور اس کی مذمت کرتا آیا ہے, اور اس دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں. جی. متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی باڈی لینگویج میں کیا دیکھا, کیسی رہی تھی؟ جی, میں کیونکہ اسمبلی کے اجلاس میں جس وقت ہو رہا تھا میڈیا گیلری میں موجود تھا. ظاہر سی بات ہے جتنے بھی زیادہ تر وزیر اعظم آتے ہیں وہ پہلے سے طے شدہ اور تحریر شدہ تقریر ہی یہاں پر وہ پڑھتے ہیں, لیکن اس میں بھی بین الاقوامی سب سے بڑا دنیا کا فورم ہے, تو وزیر اعظم کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت پراعتماد تھے. کسی بھی طریقے سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بطور وزیر اعظم اس جنرل اسمبلی سے پہلی بار خطاب کر رہے ہیں. تو ان کے آنے کا انداز اور پوری جس طرح سے وقفے سے انہوں نے مخاطب کر کے جس طرح میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا کہ فلسطین ہے, اسلاموفوبیا ہے, افغانستان ہے, یہ مسئلہ کشمیر ہے, پھر بھارت کی دہشت گردی ہے, پاکستان نے جو سیلاب کا سامنا کیا, وہ تمام انہوں نے جو مسائل تھے نکات کی شکل میں عالمی برادری کے سامنے رکھے, اور بہت زیادہ کوئی ان کی تقریر جو تھی وہ طوالت کا شکار نہیں ہوئی, اور اپنی ایک مختصر وقت میں انہوں نے اپنی تقریر کو مکمل کیا. اچھا, دیکھنے میں یہ آ رہا تھا علی عباس کے نگراں وزیر اعظم کو پاکستانی صحافیوں سے دور رکھا جا رہا تھا, اس کی کیا وجہ تھی آخر؟ وقار, دیکھیں ایسا ہے کہ حکومت جب تبدیل ہوتی ہیں تو جو سفارتی عملہ ہے اس میں جو کونسل خانے میں جو کونسل جنرل تعینات ہوتے ہیں اور دیگر سفارتی عملہ ہوتا ہے, تو ان کی بھی 3 سال جیسے مکمل ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی تبادلے کیے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جہاں پہلے کونسل جنرل تھی عائشہ علی, ان کو جو ہے وہ چیک ریپبلک ان کو بھیجا گیا, اور ان کی جگہ جو ہے وہ نئے کونسل جنرل جو ہیں عامر خان اتوزئی جو ہے انہوں نے گزشتہ ماہ ہی جو ہے وہ عہدے کا چارج سنبھالا. ساتھ ہی جو نئے پریس کونسلر ہیں ان کی بھی تعیناتی ہوئی ہے. تو اب جس طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی اور صوبائی محکموں میں جتنے بھی شعبہ جات ہوتے ہیں ان سب کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, تو میڈیا کے ساتھ رابطے اور میڈیا کو لے کر چلنا, ان کو معلومات کی فراہمی, جو وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے چاہے اس میں وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کی آمد ہو, ان کے حوالے سے ان کے شیڈیول, ان کی ملاقاتیں یا پریس بریفنگ, ان کے حوالے سے وقتاً فوقتاً صحافیوں کو آگاہ رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, جو بھی چاہے پریس کونسلر ہوں یا پبلک ریلیشن کا ان کے پاس عہدہ ہو. تو ابھی حال ہی میں جو یہاں تقرری ہوئی ہے, امانہ صاحب ہیں جو کہ پنجاب سے یہاں آئے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف تھے ان کا بہت زیادہ عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے. جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے تب بھی وہ ان کے ساتھ رہے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو تعیناتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نئے کونسل جنرل ہیں, ان کی اہلیہ سیدہ نگہت عامر, ان کی یہاں پر پریس کونسلر کی تعیناتی ہونا تھی, لیکن شاید ان کی سفارش پر کہ وہ جو امانہ صاحب ہیں وہ یہاں نیو یارک آنا چاہتے تھے تو ان کو یہاں پر تعینات کیا گیا, اور جو کونسل جنرل کی جو اہلیہ ہیں ان کو ٹورانٹو جو ہے وہ بھیج دیا گیا. تو اس سارے معاملات میں جو ہے جب بھی یہاں پر پریس کونسلر کی تعیناتی ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ امتحان ہوتا ہے,
اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ تجربے کار کون ہیں، کون اس عالمی جتنا اقوام متحدہ کا اجلاس ہوگا، اس کے علاوہ بھی پورے سال بھر کی مختلف سرگرمیاں کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں، تو وہ کون بہتر طور پر ان فرائض کو جو ہے انجام دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے بھی وفاقی حکومت کو یہ کہا تھا کہ آپ نئے پریس کونسلر کی تعیناتی جو ہے وہ ضرور کریں، لیکن جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ اس کو آپ مکمل ہونے دیں، کیونکہ اس کے اندر ہمیں تجربے کار عملے کی ضرورت ہے۔ تاہم اس معاملے میں جو نہ صرف میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، جو امتحان کا طریقہ کار تھا اس کو بھی نظر انداز کیا گیا، اور صرف آپ یہ کہہ لیں کہ پسند اور کی بنیاد پر جو ہے نئے پریس کونسلر کی جو ہے وہ تعیناتی کی گئی۔ اور جب وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جب یہاں نیو یارک پہنچے تھے تو ان کی آمد کی جو فوٹیجز تھی وہ بھی میڈیا کو نہیں دی گئی۔ جو یہاں کے صحافی ہیں، جو یہاں کئی طویل عرصے سے اقوام متحدہ کے اجلاس کور کرتے آ رہے ہیں، جو واشنگٹن سے اور دوسرے شہروں سے بھی یہاں نیو یارک آتے ہیں، انہوں نے جب ان سے یہ کہا کہ ہمیں جو واٹس ایپ گروپ میں کہ ہمیں فوٹیج فراہم کی جائے اور پرسنل ان سے رابطہ کر کے کہا، تو ان کی طرف سے یہ عذر پیش کیا گیا کہ انہیں اجازت نہیں ہے، البتہ کچھ تصویریں جو ہے وہ ضرور دی گئیں۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم علی عباس سے بات کر رہے تھے، اقوام متحدہ میں اجلاس جو چل رہا تھا اس کی کارروائی کی تھی۔ علی عباس صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیڈ کوارٹرز کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، مختلف کمیونٹیز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جب اسپیچ کر رہے تھے اقوام متحدہ میں تو پی ٹی آئی ہیڈ کوارٹرز کے باہر سراپا احتجاج تھی۔ کیا مقاصد تھے ان کے، کیا مطالبات تھے، اور پی ٹی آئی کتنے لوگ اس جلسے میں گیدر کرنے میں کامیاب ہوئی تھی؟ جی وقار، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو ہیڈ کوارٹر سے جو متصل اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ 47 کا فرسٹ ایونیو، یہ جو اسٹریٹ ہے یا اس کو آپ سڑک کا حصہ کہہ لیں، یہ احتجاج کے لیے ہی مختص ہوتی ہے۔ یہاں پر مختلف ممالک کے جو شہری جو ہیں امریکہ میں مقیم ہیں، وہ مختلف مطالبات لے کر، ان میں چاہے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں اور دیگر مسائل ہوں، جیسے کہ ماحولیاتی آلودگی ہے، اور بہت سارے مطالبات لے کر وہ یہاں احتجاج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو اس بار بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور اس بار انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں، جو اس وقت توشہ کیس میں گرفتار ہیں اور جیل میں قید ہیں، ان کو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے۔ البتہ تحریک انصاف نے یہاں پر پہلے جب گزشتہ سال مظاہرہ کیا تھا تو بھی وہ یہاں پر زیادہ تعداد میں اپنے کارکنان کو جمع نہیں کر پائی تھی۔ اس گزشتہ برس بھی تحریک انصاف کے یہاں مقامی قائدین ہیں، وہ دعویٰ کرتے رہے کہ اس قدر پبلک ہوگی کہ روڈ جو ہیں وہ یہاں پر بلاک ہو جائیں گے اور ہزاروں کا مجمع ہوگا، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس سال بھی جو ہے ان کی یہ کوشش ضرور تھی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ورکرز کو یہاں پر جمع کیا جائے۔ جب وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ میں تقریر کر رہے تھے، لیکن تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 200 سے 250 افراد تھے جو اس وقت جو مظاہرے میں یہاں پر شریک تھے۔ البتہ ایک چیز تھی جو میں نے اس بار محسوس کی، جب گزشتہ برس جب عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ پھر وزیر اعظم نہیں رہے، اس کے بعد جب یہاں پر پی ٹی آئی ورکرز نے یہاں پر احتجاج کیا تھا تو ان کے احتجاج میں جو آپ یہ کہہ لیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ تھا وہ زیادہ دیکھا گیا۔ انہوں نے مختلف تصاویریں بھی اٹھا رکھی تھیں، بینرز پہ بہت سارے سخت جملے بھی درج تھے، اور لیکن جب آپ پاکستان میں جب آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا ثانیہ ہوا اور اس کے بعد سے جب اس میں ملوث ملزمان کی گرفتاریاں ہوئیں، سزائیں ہوئیں، پھر توشہ خانہ کیس میں عمران خان جو گرفتار ہوئے، اس کے بعد سے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جتنے اوورسیز پاکستانی جن کا لگاؤ اور سپورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اب ان کے احتجاج میں، ان کے مظاہروں میں اب یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ اب وہ احتجاجی مظاہرہ ضرور کر رہے ہیں، لیکن اب ان کے نعروں میں، ان کی تقاریر میں، ان کے بیانات میں وہ جو ہے وہ شدت نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ اب انہوں نے بالکل ترک کر دیا ہے۔ وہ یہ کچھ
कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह आइंदा इलेक्शन से आईनी और कानूनी जिद्दोजहद के जरिए अपने चेयरमैन को वो रिहाई दिलवाएं, और जो नाअहली का जो फैसला है तोशाखाना केस में, उसमें भी किसी तरीके से उनको कामयाबी हासिल हो। तो वो इस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलबत्ता जो क़यादत है इनकी, वो ज़्यादा लोग इकट्ठे करने में कामयाब नहीं हो पा रही। उसकी एक वजह ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक किस्म का खौफ है कि जब वो पाकिस्तान, ज़ाहिर-सी बात है, उनकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो रहते हैं, वहाँ उनके कारोबार हैं, फैमिली भी हैं, उनकी जायदादें भी हैं, तो वो साल 2 साल जब भी उनको वहाँ पाकिस्तान वापस जाना होता है, तो यहाँ से वो जाते हैं, तो लेकिन उनको इस बार ये डर है कि क्योंकि वो बहुत सारे पिछले मुज़ाहरों में शिरकत करते रहे हैं, तो उनको ये डर है कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान जाएँ तो उनको मुमकिना तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। तो कल भी मैंने ये देखा कि जो यहाँ मुज़ाहिरीन थे, वो आर्मी चीफ से ये अपील कर रहे थे कि हम आपके शाना बशाना हैं, आप हमारी बात सुनें, और जो इस केस है इसमें जो वो चाह रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनके साथ, तो उनको कुछ रिलीफ किया जाए। इस तरीके के मुतालबात कल उन्होंने सामने रखे। अच्छा अली अब्बास साहब, अब तक तो हमें ये मालूम था कि वज़ीर आज़म जो साबिक रह चुके हैं इमरान खान साहब, उनकी तस्वीर, तकरीर और तहरीर पर पाबंदी थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इंकशाफ किया कि उनके नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या कहते हैं इस पर आप? जी बिल्कुल वक़ार, वो खबर मेरी नज़र से भी गुज़री कि वो जो कराची प्रेस क्लब का उन्होंने दौरा किया, और वो जो वहाँ के हमारे प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान हैं, गवर्निंग बॉडी, उनसे मुलाकात की, और फिर उसी दौरान वो उन्होंने सवाल जवाबों का जब सेशन हुआ, उसी में उन्होंने कहा कि इमरान खान के नाम लेने पर जो है वो कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊँ, जब निगरां वज़ीर आज़म ने जनरल असेंबली से खिताब किया, उसके बाद यहाँ जो पाकिस्तान मिशन है, वहाँ पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उनके साथ मुलाकात भी थी। तो इस दौरान भी एक निजी टीवी से वाबस्ता जो सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन से आए हुए, उन्होंने वज़ीर आज़म से ये सवाल किया था कि क्या किसी आइंदा इलेक्शन में किसी पार्टी सरबराह को या किसी पार्टी को उससे दूर रखने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जी इलेक्शन से किसी भी पार्टी या शख्सियत को दूर रखने की कोशिश नहीं की जा रही। अलबत्ता जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक हैं, जो मुकदमात हैं वो भी उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो जो अदालत के जो भी फैसले होंगे, उसी की रोशनी में उन पर अमल दरामद किया जाएगा। अच्छा अली अब्बास, ये जो तहरीक इंसाफ के बयानिए में जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के लोग हैं और वहाँ के जो मुकामी रहनुमा हैं, ये जो बयानिए में तब्दीली और लचक देख रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? इस लचक के नतीजे में क्या वो अपने लीडर्स इमरान खान को रिहाई दिलवाने में कामयाब होंगे? देखिए, जो इमरान खान की जो गिरफ्तारी है इस वक़्त, वो जो पीटीआई के वर्कर्स हैं या उनके जो ओहदेदारान हैं, वो उनकी तकारीर या उनके नारों की वजह से नहीं हुई। वो तोशाखाना केस में वो गिरफ्तार हुए, और उसी में अदालत ने उनको नाअहल भी जो है वो करार दिया। अच्छा, बात रही कि पीटीआई वर्कर्स के अपने रवैये में नरमी लाने की, और उसको उस बात को लेकर अगर आप ये देखें, जब 9 मई का वाक़या हुआ और उससे पहले भी जब इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीके अदम एतमाद आई, तो उस वक़्त उनको ये अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि अगर आप ये देखें कि किसी भी मामले में मज़ाहमत के तौर पर अगर आप देखें, तो ये शायद पीटीआई का ये के वर्कर्स के लिए पहला इम्तिहान था। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि आप अपनी आईनी और कानूनी जिद्दोजहद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रियासत के खिलाफ, रियासत के इदारों के खिलाफ ही जाएँगे, तो फिर आप सियासत में कैसे करेंगे? सियासत सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट, मुखालिफ बयानी या रियासत के खिलाफ खड़ा होने का नाम तो नहीं है। सियासत में तो आईनी तरीक़ेकार, कानूनी जिद्दोजहद और बातचीत, मुज़ाकरात के ज़रिए ही मसाइल को हल किया जाता है। तो अब उनको ख़ासकर सानिह 9 मई के बाद ये इदराक हो चुका है कि जिन लोगों ने जिन्ना हाउस पर हमले किए, मुल्की और कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, उनको ये एहसास हो गया है कि जो इक़दाम उन्होंने गुस्से में आकर किया, वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं था। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि दीगर सियासी जमातों की तरह अपने एक सियासी जद्दोजहद को जो पुरअमन तरीके से वो करें, और यही एक, मैं समझता हूँ कि यही वो तरीका है जो मसाइल को हल कर सकता है। रह गई बात इमरान खान की गिरफ्तारी की, तो कारकुनान के रवैये में लचक आने से उस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला। वो उसमें जो भी अदालत में जब केस की समाअत जब भी होती रहेगी, उसमें जो शवाहिद उनके वकील इमरान खान साहब के
وکلا کی طرف سے پیش کیے جائیں گے، دلائل دیے جائیں گے، اور جو ثبوت و شواہد ہوں گے اسی کی بنیاد پر عدالت نے ظاہر سی بات ہے فیصلہ کرنا ہے. تو تحریک انصاف کے ورکرز اپنے رویے میں کتنی بھی شائستگی یا نرمی کا مظاہرہ کریں، اس سے عمران خان کی رہائی اور ان کی نااہلی سے بچنے میں تو خیر کوئی مدد نہیں ملے گی. وہ تو راستہ قانونی جد و جہد کے اور کسی طریقے کار کے تحت ہی جو ہے وہ حل ہو سکے گا. اچھا، اس مرتبہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھارت کی نمائندگی کون کرنے آ رہا ہے، اور پاکستانی کشمیری امریکنز جو اس کے باہر ہیڈ کوارٹرز کے باہر جو احتجاج کریں گے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہاں جی، 26 ستمبر کو جو ہے صبح 9 بجے تقریباً اقوام متحدہ میں جو ہے بھارت کی طرف سے وہ تقریر کا وقت مقرر ہے. تاہم اس بار بھی ان کے جو ہے وزیر خارجہ یہاں پر جو اطلاعات ہیں وہ آئیں گے اور یہاں پر وہ تقریر کریں گے. اور حسب روایت آپ یہ کہہ لیں کہ جو یہاں پر امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، کشمیری کمیونٹی ہے، وہ جب بھی یہاں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی وزیر اعظم ہوں یا بھارتی وزیر خارجہ ہوں، جہاں پر جب وہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں تو اسی موقع پر یہاں پر اسٹریٹ 47 کے فرسٹ ایونیو پر جو ہے یہاں پر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو اس سال بھی جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے نے اس بار احتجاج کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں انہوں نے کر رکھی ہیں. اور جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ جو ہے یہاں پر چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں، یا پی ٹی آئی کے ہوں، یا جو ایسے پاکستانی جن کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو سب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، ان سے وہ اپیلیں کر رہے ہیں، ان کو یہ دعوت نامے پہنچا رہے ہیں کہ وہ 26 تاریخ کو یہاں پر اس بڑے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں، اپنی سیاسی وابستگی سے بالائے طاق اس سے بالا تر ہو کر یہاں پر وہ آئیں، اور جو کشمیر کا مقدمہ ہے اس کو عالمی برادری کے سامنے پیش کریں. جو مقبوضہ کشمیر میں خاص کر کے جو وہاں پر بھارت نے 35A کی جو منسوخی کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، اس کے بعد جو وہاں پر حالات رہے بہت عرصے تک، اس کے بعد جو وہاں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور پھر جو منی پور کے حادثات ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات وقتاً فوقتاً پیش آ رہے ہیں، بھارت کے اندر جو مسلمانوں کو انتہا پسندی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام واقعات کو مظاہرین جو اقوام متحدہ کے سامنے رکھیں گے. اور یہی یقیناً ان کا مطالبہ ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں جو اقوام متحدہ کی جو قرار دادیں ہیں اس کو اس مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے. کشمیریوں کو ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ ان کو دیا جائے، کیونکہ کشمیر کے معاملے کو حل کیے بغیر تو خطے میں امن نہیں آ سکتا. یہی ان کا مطالبہ ہوگا. اس کے لیے انہوں نے مظاہرین نے جو پاکستانی امریکن سے انہوں نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے، اور یقیناً ایک بہت بڑا مظاہرہ جو ہے وہ بھارتی وزیر خارجہ کی تقریر کے دوران دیکھنے کو ملے گا. اور اس کو صرف پاکستانی میڈیا ہی کور نہیں کرتا، یہاں پر جو انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس مظاہرے کو کور کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ کشمیریوں کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر سے ہر سال جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ علی عباس، آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ٹیم فور سائٹ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.